اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگی ابا جی نو آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نو تے بڑا ونڈ لیا، او کڑا کو نا نیکی کردے نے، سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے، آنکھوں نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، گھر دے بھی تو چھڈو، سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا، مقصد حیات کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو، کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، بن سنور کے امام صاحب آئے، جناب پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، آ کے وہ سج گئے، سنور گئے، آ کے یوں بیٹھ گئے، وہ
لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے، جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے، جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے؟ کہہ لوں میں ایک جملہ، ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی، ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی، میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے، پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ، مفتی بن کر، پیر بن کر، مولوی بن کر، مقرر بن کر، صدر بن کر، فلاں بن کے بیٹھے رہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بڑی شان ہے، پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی، یہ شان صرف۔ پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی۔ با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے، با مقصد۔ کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں، یہ بالکل بیکار کام ہے۔ آپ باصلاحیت ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے، کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی، آنا ہے جانا ہے بیٹھنا ہے خوش گپیاں ہیں تبصرے ہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ آپ کا کوئی مقصد حیات ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کوئی خدمت ہو جو آپ کریں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر محمل وقت گزارو گے بیکار ہو جاؤ گے، زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی، اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا۔ ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے، یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا، تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا۔ انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں، آپ کے پاس مہینہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، آج سے کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ ڈیوٹی لے لیں کوئی، اس کو کریں۔ اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا، اب مشکلات بھی آئیں گی، تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے۔ تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے، ہم نہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا۔ تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے، تو ہم شکوے کرتے ہیں، حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے۔ تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں، جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں۔ بیماری
نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی. بیمار بندہ اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی. جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو. جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے. حوصلے سے، صبر سے، وتواصوا بالصبر، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو. ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے. بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے. بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے؟ اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، حلم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم. دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت، کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں، لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر، اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں. یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے. امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ. اللہ تعالی انسان کو آزماتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر